ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں، عورتوں، بادشاہوں، فقیروں، امیروں، غریبوں، مزدوروں، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک، 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 ٹھوک دیا جائے گا، 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 ٹ
جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شان ہو کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں۔ سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا۔ کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر، آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے، نہیں آتا۔ ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے، اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ۔ میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔
اتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو، کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، میں سر نوائی پہ ہاں، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دن، وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ ہوں معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جائے اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے سبحانہ و تعالی و تقدس کی، انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی۔ آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے، ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا، 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی، پھر بھی آ جا۔
حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں، مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،